باتیں کرتے ہوئے نکل جائے گا، دین کے معاملات درہم برہم ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ بتایا تو اس کے جو گھاٹ ہیں، اس کے جو منبع ہیں وہ دو ہی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سامنے والا ہمارے سامنے کوئی بھی عبادت لے کر آ جائے، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کل عمل یرضى فیہ اللہ من قول ظاہر او باطن، کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہو یا اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہو، اس کا تعلق چاہے ہمارے افعال سے ہو، ہمارے اقوال سے ہو یا ہماری نیتوں سے ہو، وہ تمام کی تمام جو ہے عبادتیں ہیں۔ اور شروع میں ہم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی عبادت سے راضی ہوتا ہے؟ ان عبادتوں سے راضی ہوتا ہے جس کے اندر دو اصول پائے جائیں، ایک تو وہ سنت کے مطابق ہو، دوسرا وہ اخلاص کے سائے میں کی گئی عبادت۔ تو اب عبادت لینی کہاں سے ہے؟ اب ظاہر سی بات، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت بیان فرما دی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ مطلب کہ عبادتوں کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، کل عمل یتقرب الی اللہ یتقرب الی الجنہ ویبعد عن النار الا امرتکم بہ، کہ ہر وہ عمل جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، مگر یہ کہ میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے۔ وَكُلُّ عَمَلٍ يَتَقَرَّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، اور ہر وہ عمل جو تمہیں جہنم سے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے، مگر میں نے تمہیں اس کے بارے میں خبردار کر دیا۔ عبادت توقیفی ہے، مطلب یہ کہ اس کا ذکر وحیین کے اندر موجود ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ اس سے باہر کی کوئی چیز وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگی، وہ بدعت میں شمار ہوگی۔ اس دنیا میں جتنے بھی اعمال پائے جا رہے ہیں جس کی نسبت اسلام سے ہے، اسلام کی طرف ہے، ہم ان تمام اعمال کو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پھیریں گے اور دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اس عمل کے اوپر کیسے عمل کیا، اس عبادت پر صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا۔ اگر دلیلیں ملتی ہیں، موافقت ملتی ہے، ہم اس عبادت کو کر گزریں گے۔ اگر دلیلیں نہیں ملتی، موافقت نہیں ملتی، روایتیں نہیں ملتی، آثار نہیں ملتے، ہم اس عبادت سے باز رہیں گے اور در حقیقت ہم اسے عبادت ہی نہیں کہیں گے، وہ تو بدعت ہو گیا۔ ہم اس عمل کو عبادت ہی نہیں کہیں گے، وہ تو بدعت کے اندر شمار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے۔ اس سے اللہ نے ہمیں نابلد، ناآشنا نہیں رکھا، اور یہ طریقے ہمیں لینے ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ اگر موافقت ہوتی ہے ہم اس عبادت کو لیں گے، اگر موافقت نہیں ہوتی، دلیلیں نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ کہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ اللہ کے اس دین کے اندر نئی ایجاد کردہ بدعت ہے جس کو ہم نے عبادت کا نام دے دیا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اسلام کی طرف ایک بدعت کی نسبت کی جاتی ہے، اور اس بدعت کو اتنا بڑھا چڑھا کر پروموٹ کیا جاتا ہے، انجام دیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں سنتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اس مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھا ہوا نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک الشہر تغفل فیہ الناس بین رجب و رمضان، کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کے شکار رہتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یا شعبان کا مہینہ۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے اس بات
کی خوشی ہے، یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس مہینے کے اندر؟ کثرت سے روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزہ رکھا، یہاں تک کہ آپ کی بعض ازواج مطہرات کہتی ہے ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، یعنی شک ہو جاتا تھا کہ کیا پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ چھوڑا بھی ہے کہ نہیں چھوڑا ہے۔ کہتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے محدثین کہتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مکمل روزے رکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ہم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا ہے تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج یہ عبادت ہمارے اندر سے مفقود ہے، ہم نے عبادت کے نام پر چند دنوں کو مخصوص کر لیا ہے، کسی گھڑی کو مخصوص کر لیا ہے، کسی رات کو ہم نے مخصوص کر لیا ہے، اس رات میں ہم مخصوص عبادت جو بناوی عبادت ہے ہم اسے انجام دیتے ہیں، اور پھر ساری راتیں ہم خوشگپیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ سال کی باقی راتیں ہمارے گناہوں میں گزرتی ہیں، وہ خلوت ہمیں میسر آتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمیں نہیں آتی۔ ہماری راتیں اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرتی ہیں، آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور ایسے موقع پر عبادت کرنا جب لوگ غافل ہو جائیں، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فيه دلیل علی استحباب فی عمارت غفلت الناس بالعبادہ وذلك انه محبوب للہ، کہ یہ جو روایت پڑھی گئی کہ اس مہینے میں لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے وقت میں عبادت کو انجام دینا یا عبادتوں کو زندہ کرنا جن اوقات میں لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ مستحب عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ عام طور پر لوگ شعبان کے مہینے میں عبادت سے غفلت برتے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں خوب عبادت کریں گے، محنت اور مشقت کریں گے، تو یہ سوچ اچھی سوچ ہے، لیکن اس سوچ کے پیچھے شعبان کے مہینے میں عبادت سے غفلت برتتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر، جس موقع پر لوگ اپنی عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ان غافل اوقات میں اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے۔ مثال کے طور پر تہجد کا وقت ہے، لوگ اپنے خوابوں میں رہتے ہیں، نیندیں لے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اس وقت میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لوگ کاروبار میں مصروف ہیں، بازاروں میں مصروف ہیں، خرید و فروخت میں مصروف ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں، ایسے وقت میں اپنی زبان پر اللہ کا ذکر سجائے رکھنا، اپنے کاروبار میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو داخل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے۔ لوگ اپنی خوشیوں میں مصروف ہیں، خوشی میسر آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، کیسی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں شریعت مطہرہ کی، یہ کسی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اپنی خوشیوں میں مصروف ہیں، اللہ کی یاد سے غافل بنے بیٹھے ہیں۔ ایسی خوشیوں کے موقع پر اللہ کی یاد کو تازہ کرنا، اپنے آپ کو غافل رہنے والے بندوں سے باہر نکالنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عام طور پر لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں کہ رمضان تو آنے والا ہے، رمضان میں عبادت کی جائیں گی، تو اس وجہ سے اس مہینے میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، روزے رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اس مہینے کے تعلق سے جو روایت، صحیح روایت پائی جاتی ہیں،
وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی جو 15ویں رات ہے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، فَيُغْفَرُ لِلْجَمِيعِ إِلَّا الْمُشْرِكِ وَالْمَشَاحِنِ، اور تمام کے تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور انسان کے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح روایت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی راتوں میں اپنی طور پر عبادتوں کو ایجاد کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اللہ تبارک و تعالی مشرک اور مشاحن کے علاوہ، مشاحن کہتے ہیں کینہ پرور انسان جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو، حقد ہو، بغض ہو، کینہ پرور انسان، تو مشرک اور مشاحن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے ہمارے دلوں کے اندر شرک نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، ہم آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغفرت میں شامل ہو گئے، ہمارا شمار ہو گیا ان بندوں میں جس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ رہ گئی بات اس رات کو خصوصی طور پر انجام دینے کے لیے، تو ہم نے شروع میں ہی تمہید باندھا کہ عبادت اسی وقت کی جائے گی، ویسے ہی کی جائے گی جیسا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر نہیں ملتا، مطلب یہ کہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ دین اسلام کے اندر بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اللہ کے پاس جو ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل العام یرفع فی شعبان وعمل الاسبوع یرفع یوم الخمیس والاثنین، کہ سال کے جو ہمارے اعمال ہیں وہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، اور ہفتے کے جو اعمال ہیں وہ سوموار اور جمعرات کے روز اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں۔ وعمل اليوم یرفع فی آخرہ وعمل اللیل یرفع فی آخرہ، اور دن کے جو اعمال ہیں وہ دن کے آخری حصے میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور رات کے جو اعمال ہیں وہ رات کے آخری حصے میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی جو دو فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے فجر میں اور عصر میں، کہ میرے بندے کو تم نے کس حالت میں پایا۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دن کے اعمال دن کے آخری حصے میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں، رات کے اعمال رات کے آخری حصے میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو سوموار اور جمعرات کو ہم اس طریقے کی عبادتیں کیوں نہیں انجام دیتے؟ ہم نے ایک دن کو کیوں خاص کر لیا ہے، حالانکہ اس کے تعلق سے کوئی صحیح اور صریح روایتیں نہیں پائی جاتی ہیں جس میں یہ وضاحت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو 15ویں شب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری کی ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کا چکر لگایا، اللہ کے نبی نے کوئی مخصوص اعمال انجام دیے، یہ ساری کی ساری دین اسلام کے اندر نئی ایجاد شدہ اعمال ہیں، بدعات ہیں۔ اور اس کی تائید کے لیے یا پھر اس کے لیے جو دلیلیں لی جاتی ہیں وہ جتنی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں یا تو موضوع ہیں یا تارک السند ہے، ایسی سند کے ساتھ جو انتہائی اندھیرے والی سند ہے، جسے کہہ لیجیے محدثین کی زبان میں، جس کی سندیں صحیح نہیں ہیں، یا تو وہ روایت موضوع ہے یا موضوع کہتے ہیں من گھڑت روایت کو، جسے اپنے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گڑھ لیا گیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہوتا۔ تو ایسی روایتوں سے اس دن کے عبادتوں کی تائید لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں خود فرما رہا ہے کہ تمہارے دلوں سے اگر شرک ختم ہو جائے، تمہارے دلوں سے اگر اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کینہ ختم ہو جائے تو میری بخشش عام ہے، تمہارے لیے ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہوتی، اور ہم نے دین اسلام میں ایک چور دروازہ کھول دیا۔ نام نہاد ملاؤں نے، نام نہاد عالموں نے اپنے پاس لوگوں کا جمع غفیر جمع کرنے کے لیے، شہرت طلب کرنے کے لیے، دنیا طلبی کے لیے اس طرح کی روایتیں گڑھ لیں، لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے، اپنا واہ واہی کروانے کے لیے اس طرح کی روایتیں گڑھ لیں اور لوگوں میں مشہور کر دیا۔ یہ نہیں بتایا کہ شرک چھوڑ دو، ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھنا چھوڑ دو۔ آج ہماری زندگی کے اندر شرک پائی جاتی ہے۔ آج کی اس رات میں جو مخصوص رات ہے شب برات کے نام سے جسے موسوم کیا جاتا ہے،
ہم شرک جیسے گھٹیا عمل کو انجام دیتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں. استغاثہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. ہم توحید کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، شرک کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. مخصوص عبادتوں کو ایجاد کر لیا گیا کہ اگر آپ اتنی 100 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں نیک بختی لکھ دے گا. اگر لوح محفوظ میں آپ بدبخت لکھے ہوئے ہیں تو اسے مٹا دے گا اور نیک بخت لکھ دے گا. اس طرح کی روایتیں کر دی گئی ہیں. لیکن کتنے ہی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جنہوں نے ان عبادتوں کو انجام دیا. شعبان کی 15ویں رات میں انجام دینے کے بعد اب ظاہر سی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ دین ہے، دین برحق ہے. اس دین کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا برحق فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انعام کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعام دے گا. لوگوں نے جو یہ گڑھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جس نے اس مہینے کی اس خاص رات میں اس عبادت کو انجام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیک بختی لکھ دے گا. ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس عبادت سے تھک جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں. کیسی نیک بختی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی کہ آپ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی اتنی اہم عبادت کو انجام دینے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. اگر اس عمل کا تعلق شریعت سے ہوتا تو اس عبادت کو انجام دینے کے بعد ایسے شخص کی حالت یہ ہوتی کہ ساری زندگی وہ اللہ کا فرما بردار رہتا. ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا عام طور پر، اور اگر دیکھنے کو بھی مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ روایت صحیح ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموضوعات الکبریٰ میں کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے مجہول راوی ہیں. اور اس طرح کے جو فضائل شریعت کی طرف نسبت کر دی جاتی ہیں، ایک عام انسان بھی سمجھ جائے گا کہ سارے فضائل جو منسوب کی گئی ہیں وہ من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے. تو اس کے تعلق سے جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ روایتیں یا تو موضوع رہتی ہیں، من گھڑت رہتی ہیں، یا پھر سخت ضعیف روایتیں ہیں. ہم نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں جس عمل کو سب سے زیادہ انجام دیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. آپ روزہ رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا. اللہ کے نبی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار اور جمعرات کے روز. بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کو پسند تھا کہ میرے عمل روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں. آپ روزہ رکھیے. شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، کثرت سے اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے. آپ روزہ رکھیے. کھانے پینے کا معاملہ تو چھوٹے گا نہیں ہاتھ سے، بلکہ اس کے برعکس ہم نے شعبان کی 15ویں رات کو کھانے پینے والا دن کی راتیں بنا لی. ہم خوب اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا. اور دوسرے دن ہم اس رات کی صبح ہم روزے سے ہوتے ہیں. جو اسلام کے اندر شراشر کسی ایک دن کو خاص کر لینا عبادت کے لیے یا روزے کے لیے، اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام بین الایام. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرتے تو جمعہ کے دن کو خاص کرتے. جمعہ کے دن کو جو ہفتے میں دنوں کا سردار ہے، عبادت کے لیے اس کی راتوں کو اللہ کے نبی خاص کرتے ہیں، روزے کے لیے اس کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں یہ اصول ہمیں دے دیا کہ جمعے کے دن کو اپنے روزوں کے لیے خاص مت کرو.
کہ دیگر ایام میں روزہ نہیں رکھیں گے، صرف جمعے کے دن روزہ رکھیں گے۔ اس طریقے سے اس دن کو عبادت کے لیے، روزے کے لیے خاص مت کرو۔ ہاں آپ ایام 20 کا روزہ رکھ رہے ہیں اور اس میں جمعہ کا دن آ جائے تو ہم رکھ سکتے ہیں۔ آپ چھوٹا ہوا روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان میں آپ سے روزہ چھوٹ گئی، 10 دن کا روزہ چھوٹ گیا، جمعے کے دن بیچ میں آیا، ہم جمعے کے دن روزہ رکھیں گے، لیکن خاص کر لینا کہ ہم صرف ہفتے کے باقی ایام میں روزہ نہیں رکھیں گے، صرف جمعے کے دن روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں سے، راتوں میں سے عبادت کے لیے اگر خاص کرتے ہیں تو وہ جمعے کی رات کی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں منع فرما دیا، وَلَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِقِيَامٍ بَيْنَ اللَّيَالِي، کہ جمعے کی رات کو اپنی عبادتوں کے لیے خاص مت کرو دیگر راتوں کو چھوڑ کر۔ اور ہم نے ایک ایسی عبادت کے ایسے عمل کے لیے ایسے رات کو اور ایسے دن کو خاص کر دیا جس کی کوئی دلیلیں نہیں ملتی۔ اگر عبادت کا اتنا شوق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، آپ کی عبادت کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، پھول جاتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پھٹنے لگتا، جس طریقے سے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے اور اس ابلنے کی آواز آتی ہے گھرگھراہٹ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ سے ایسی آوازیں آنے لگتی آپ کے پاؤں سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا نیک بندہ اور شکر گزار بندہ نہ بنوں، اسی بات کی شکر گزاری کر لوں کم سے کم کہ اللہ نے میرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دے دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے بقدر۔ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم ساری رات عبادت کریں، اور اللہ نے ساری رات عبادت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عبادت پسند ہے رات میں، وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے کہ بندہ اپنے نیند سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی فی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے کب؟ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے، اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی من یدعونی فاستجیب له، من یسألنی فاعطیہ، من یغفرنی فاستغفر له، کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ تو یہ کام تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو انجام دیتا ہے، تو رات کو اس حصے میں اٹھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے جو سنت کے موافق انجام دی جائے گی، نہ کہ وہ عمل جس کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تحفۃ العوازی میں ان کا ایک یہ واقعہ نقل ہے کہ یہ جو رات ایجاد کی گئی یہ 448 ہجری سے پہلے اس رات کا وجود تک نہیں تھا، یعنی تقریباً 4.5 صدی گزرنے کے بعد جب ملک شام میں بعض اہل مجوسیوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آگے آگ جلا لیا کرتے تھے راتوں میں، اس طریقے سے وہ آگ کی بھی عبادت کر لیا کرتے تھے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب مسلمانوں نے ان کے اسی عمل کو اس شب برات سے منسوب کر دیا اور اس عمل کو لے لیا۔ تو جس عمل کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، صحابہ کرام سے نہیں ملتا، تو اس کے بعد اس عمل کو اگر منسوب کر دیا جائے اسلام کی طرف تو ایک عام فہم مسلمان بھی سمجھے گا کہ یہ عمل جعلی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرنے والے جو عمل ہیں وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم کثرت سے روزہ رکھیں۔ بعض روایتیں منسوخ کی جاتی ہیں اس مہینے کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے۔ متفق علیہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
رات کی تنہائی میں دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف جا رہے ہیں، اس میں 15ویں شعبان کا کوئی ذکر نہیں ہے، 15ویں رات کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جو روایت 15ویں رات کے اضافے کے ساتھ بیان کی جاتی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ جو روایت صحیح ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے کسی رات میں، اللہ کے حکم سے آپ نے وہاں کے لوگوں کے لیے مغفرت کی، دعائے مغفرت کی۔ اسی طریقے سے عبادتوں کے ثبوت کے لیے بعض روایتیں اخذ کر لی گئیں، بعض روایتیں منسوخ کر لی گئیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مہینے کی جو عظمت ہے، اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ میرے عمل اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل اس مہینے میں سب سے زیادہ انجام دیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو انجام دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم سنت کے شیدائی ہیں، سنت سے محبت کرنے والے ہیں، بدعت سے نفرت کرنے والے ہیں، تو اپنے دل میں اس سنت کو مقام دیں، اپنے دل میں اس سنت کو جگہ دیں کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں، سنتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں، بدعتوں کو خیر بات کہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے، اسے اپنے دل میں جگہ دینے، اسے معاشرے میں نشر و اشاعت کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھ، بدعت کی خطرناکیوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں تیری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ رکھ، شیطان کے شر سے، شیطان کی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔